معذرت سے پراچا صاحب. جی میڈم, میں صرف یہی کہہ رہی تھی کہ اتنی دفعہ چور دروازہ کا مجھے لگتا ہے ان کو تشویش ہو گئی ہے, چور دروازے میں یہ بیٹھے ہیں, ان کو لگ رہا ہے شاید ان کی جگہ خالی نہ ہو جائے. وہ تو گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے, پیپلز پارٹی میں تو صدر تو ہے, سینٹ چیئرمین تو ہے, مطلب جی آئینی عہدے ہیں, آپ کو تحفے میں مل گئے ہیں, سیٹیں بھی بہت ساری تحفے میں ملی ہیں, سیٹیں میں. مندوخیل صاحب آ رہے ہیں انٹرپٹ یو, آپ نے جس قسم کی گفتگو کی میں نے سنی, بڑے پیشنس کے ساتھ میں نے آپ کی گفتگو سنی. آپ نے 9 مئی کی بھی جو یہ گفتگو کرتے ہیں, دیکھیں 9 مئی یہ سب دوبارہ لے کر آتے ہیں, ان کی مجبوری ہے کہ اگر یہ 9 مئی کا بیانیہ نہ بیچیں, ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اچھا, میرا تو سوال یہ تھا کہ جیسے میں نے نون لیگ کے بارے میں کہا کہ بڑی بے چین ہے پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لیے, پی ٹی آئی کے لیڈر کیوں بے چین ہیں؟ نہیں رکے, ہم بے چین ہے نہیں کسی سے بھی گفتگو کرنے کے لیے, خود کہہ رہے ہیں. نہیں جی, عمران خان صاحب کا کل بڑا واضح پیغام آیا ہے, اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جتنی بھی یہ کنفیوژن آپ لوگ کریٹ کر رہے ہیں اس گفتگو میں انڈلج کر کے, نہیں وہ آپ لوگ ایک ڈائیورژن, آپ جب اور میرے خیال میں تو نہیں پراچا صاحب, جب نون لیگ بھی یہ میرے خیال میں گفتگو کی پیشکش کرتی ہے تو یہ ایک صرف ڈائیورژن ہے, اصل جو ایشوز ہے نا اس سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے, اپنے نظر اوجھل کرنے کے لیے. کوئی ٹاکس نہیں ہے, نہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ٹاکس کرنے کا اندیا دیا ہے. خان صاحب نے تو بڑے کلیئر اور واضح پیغام دیا ہے کہ اگر میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو کرنی ہوتی یا ٹاکس یا ڈیل کرنی ہوتی تو میں پہلے نہ کر لیتا. میں نے اپنے لوگوں کے گھر تباہ کر کے آپ نے اچھی بات کی کہ ان کو کوٹ کیا. دیکھیں جو میں نے سوال کیا, رؤف حسن صاحب ادھر ہی اسی جگہ پہ آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. وہ آپ سے دیکھیے شہریار آفریدی صاحب, آپ کو معلوم ہے, چلے میں ان دونوں کے بیان, ان سب کے بیانات کی تھوڑی وضاحت کر دیتی ہوں. وہ صرف یہ بتا رہے تھے کہ جب ہمیں نون لیگ یا حکومت کی طرف سے پیشکش آتی ہے نا, اس کو تو سیریسلی انسان لے ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ 17 سیٹوں کے مینڈیٹ پہ بیٹھے, ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. وہ یہ فیصلے نہیں کر سکتے کہ ان کا سینیٹر کون بنے گا, وہ یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ ان کا وزیر داخلہ کون بنے گا, ان کو بتایا جاتا ہے. تو ایسی مفلوج حکومت کو بندہ کون سیریسلی لے سکتا ہے؟ مینڈیٹ نہیں ہے, عوام سیریسلی نہیں لیتی ہے, ڈرپوک ہیں. آپ کے سامنے کل کسانوں نے احتجاج کیا, وہ تو 9 مئی والے نہیں ہیں نا. کسانوں کو بھی آپ نے نظر بند کر دیا, پہ تشدد کیا, ڈنڈے برسائے. اب اس وہاں کیا بہانہ ہے؟ وہاں پہ بھی 9 مئی والے ہیں. اچھا, پھر میں یہ سمجھوں, میں سمجھوں آپ نے خان صاحب, بانی پی ٹی آئی خان صاحب کا نام دیا, انہوں نے کہا جی مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہوتے تو پہلے کر دیے ہوتے, یعنی نو ہو گیا. نون لیگ کی حکومت ہے, آپ کہتی ہیں مینڈیٹ نہیں ہے, نو تو مینڈیٹ ہو بھی اختیار نہیں ہے. اٹ مینز کہ نہ آپ سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے, نہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے. صاحب میں آپ کو بتاتی ہوں جی, کیونکہ ہم عوام سے بات کر رہے ہیں اور عوام ہم سے بات کر رہی ہے. عوام کیا چاہتی ہے, اگر تو یہ وہ تسلیم کر لیں تو ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. اگر آپ آئیے نا ایک ٹیبل پہ, اگر آپ نے بیٹھنا ہے, اور یہ بات شبلی فراز صاحب نے بھی کی, یہ سب نے کی, یہ رؤف حسن صاحب نے بھی کی, جو ٹی او آرز کی بات ہے, اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو کیا ٹرمز آف ریفرنس ہوں گے اس گفتگو کے, وہ براڈر مدعا وہ ہے, اور اس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم ڈیل چاہتے ہیں, نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کیسز بند ہوں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں سسٹم کی درستگی.